الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. یہ نا ابو جی کے کام دیکھیں. ابو جی دیکھیں ادھر جاتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں. نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں, بس چلتے جا رہے ہیں. وہ دیکھیں ذرا ہیں ابو جی کی بہادری دیکھیں ذرا. ابو نے یہ نہیں دیکھا میری فیملی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, میں کہیں گم نہ ہو جاؤں. ابو جی نے بس دوڑ لگا دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ابو جی ادھر جانا ہے. خان بابا ادھر جانے کا, ادھر نہیں جانے کا. خان بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم لوگ بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں. اور آج آپ لوگوں نے بڑی دفعہ جو ہے نا ایک کویسچن کیا. بڑی دفعہ آپ لوگ کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ابو جی کے چہرے پہ نور بہت زیادہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بھی بات کسی کے لیے کوئی اچھی بات ثابت ہو, یا کوئی ایسی بات ہم لوگ اڈاپٹ کر لیں. اور اچھی باتیں ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ شیئر کرنا چاہیے, یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. چلتے ہیں آج سے بہت سال پیچھے, جب میں چھوٹی سی تھی. آبویسلی جب میں چھوٹی سی تھی, جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا. اور کس روپ میں دیکھا؟ میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے, بہت زیادہ. ابو جی جو ہے نا وہ جو گھر بناتے تھے مستری, ان کے ساتھ ایز اے لیبر کام کیا کرتے تھے. اور ساری زندگی انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت زیادہ. ایون جو لوگ کام کرتے ہیں نا, کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں, کچھ لوگ سپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میرے ابو جی جو ہے نا 2 بندوں کا کام اکیلے کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پریفر کرتے تھے کہ وہ ابو جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کام کریں. ساری زندگی انہوں نے حق حلال کا جو ہے نا کمایا, کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا. اس کے بعد جیسے ہی ہوش سنبھالا اور میں نے کچھ چیزیں دیکھیں کہ ابو جی نے کبھی بھی اپنے کسی بہن بھائی کی کوئی اس طرح سے بات نہیں کی. آج کل کے زمانے میں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بہن بہن کی دشمن بنی ہوئی ہے, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. سگے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا حسد رکھتے ہیں, اتنا بغض رکھتے ہیں. دیورانی جٹھانی کے رشتے آپ دیکھ لیں, نند بھابھی کا رشتہ آپ دیکھ لیں. اچھے لوگ ہیں وہ آج بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں, جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کافی زیادہ فیملیز, کافی زیادہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں کہ جہاں پہ حسد, کینہ, بغض, یہ سب چیزیں بہت کامن ہیں, بہت زیادہ. اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا, میں نے آج تک ابو جی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے کسی بھائی کے لیے جو ہے وہ غیبت کی ہو, کہ اپنے کسی بہن بھائی کا حسد کیا ہو, کسی کی چغلی کی ہو. اگر کسی نے کوئی دل دکھایا تو کسی کی کوئی بات کی ہو, نہیں. آج تک میں نے کوئی بات نہیں سنی, نہ اپنے بچپن میں نہ اپنی جوانی میں, کبھی آج تک میں نے نہیں سنی. تو سوچیں کہ جو ایک بندہ جس کو نہ تو کوئی روحانی بیماری ہو تو اس کے چہرے پہ نور کیسے نہیں ہوگا. ہم اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں. یہ کینہ, حسد, بغض, چغلی, یہ سب چیزیں, یہ بیماریاں ہی تو ہیں جو انسان آج کل ان بیماریوں میں بری طرح جکڑ چکا ہے. کسی کے پاس کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے چھین کے ہمارے پاس آ جائے. کسی کو ہم خوش دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خوش کیوں ہے, میں خوش کیوں نہیں ہوں. حالانکہ اگر ہم سوچیں نا تو ہماری زندگی میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے, اگر ہم اس پہ شکر گزار رہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت نوازتی ہے. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا, یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. کسی کو وہ بہت زیادہ دیتا ہے, کسی کو وہ بہت کم دیتا ہے, اور وہ آزما رہا ہوتا ہے
کہ انسان کس حال میں میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ پہلا دور کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا نا، رشتوں میں کتنا پیار ہوا کرتا تھا۔ میری پھپھو نے میرے گھر آنا، میری چچی جان، میری جو ہے ممانی، میرے ماموں، میری تائی امی، تایا ابو، کسی نے ہمارے گھر آ جانا تو لگتا تھا کتنی خوشی آ گئی ہے۔ جو کچھ گھر میں ہونا فٹافٹ جو ہے نا بنانا، پکانا، کھلا کے بیچنا۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو اور وہ بھوکا ہم نے بیچ دیا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جو کچھ بھی ہوتا تھا نا، میری امی کہتی تھی کہ کوئی بھی مہمان آیا ہے وہ کھانا کھا کے ہمارے گھر سے جائے، اور مہمان نوازی میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ آج میں کہتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی بھی آ جائے تو وہ میرے گھر سے کھانا کھا کے جائے۔ تو یاد رکھیے گا، ہمیں بہت کچھ چیزیں جو ہے نا اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ آج کل کے زمانے میں بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے، وہ دوسرا گھر بنا رہا ہے تو ہمارے حسد کے ہم لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے بنا رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے کر لیا ہے۔ اگر کوئی کاروبار میں اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اور بہت زیادہ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، حسد کرنے والے آپ کے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں، کہیں دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو جب ہم اتنی ساری روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا تو پھر نور ہمارے چہروں پہ کیسے آئے گا؟ ابو جان، میں کہتی ہوں ایک اتنے انسان کو میں کہتی ہوں فرشتہ نہیں کہہ سکتے، فرشتے تو گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ہم انسان پھر بھی گناہ گار ہیں، لیکن ابو جی جیسا بندہ آج تک میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ بہت اچھے اچھے بندے بھی ہیں، بہت زیادہ، لیکن کبھی کسی کی برائی ہی نہیں کی، کبھی کسی کا شکوہ ہی نہیں کیا، کبھی کسی کا گھلا ہی نہیں کیا۔ اور اتنی محنت ابو جی جو ہے نا لنچ لے کے جایا کرتے تھے نا گھر سے، اور اگر کسی دن وہ کام نہیں کرتے تھے نا، جیسے کہتے ہیں نا دہاڑی نہیں لگنی ان کی، کسی دن واپس آ جانا، اگر کسی دن کوئی ایسا گزرتا تھا تو ابو جی چپ کر کے واپس آ جاتے تھے، اور امی بڑا کہتی تھی کھانا کھا لیں، کوئی بات نہیں، آج کام پہ آپ نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں، کل کا دن تو ہے نا۔ لیکن ابو جی بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ آج جو ہے نا میں نے کام نہیں کیا۔ کافی زیادہ چیزیں یاد رکھیے گا، وہ کیا کہتی ہے، نسل در نسل آپ کے بچوں میں جو ہے نا وہ شفٹ ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ جب میں مجھے محنتیں کرنی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اپنے ابو جی یاد آ جاتے ہیں۔ میں بھی سوچتی ہوں کہ انہوں نے بھی تو اپنی لائف میں بہت محنت کی ہے نا، بہت سٹرگل کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو وہ کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ کی گئی نیکی کو ضائع کرتا ہے۔ اور جو انسان سچا ہوتا ہے نا، کھرا ہوتا ہے، جس کا تن من دھن سچا اور کھرا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں بہت ساری آسانیاں کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے لیے آسانیاں ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے راستے ایسے کھولتا چلا جاتا ہے کہ جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مجھ سمیت کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے نکال دے، آمین۔ اور ایک چیز تو ہم لوگ شاید بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا کتنا سارا جو ہے نا عذاب ہم نہیں سہ سکتے۔ اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں تو کل کو ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کل کو ہم نے اپنی قبروں میں بھی جانا ہے تو ہم کس طرح حساب دیں گے؟ ہم انسان بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں، اور یہ سب دنیا کی چیزیں تو یہاں ہی دھری کی دھری رہ جانی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی چیز نے جانا ہے نا تو ہمارے اچھے اعمال نے جانا ہے، اور کس چیز نے ہمارے ساتھ جانا ہے؟ یہ دنیا کی دولت، گھر، ہر چیز یہاں پہ ہی رہ جانی ہے۔ کاش 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 میں کہتی ہوں کہ وہ پرانا وقت جہاں پہ اتنی ساری محبتیں ہوتی تھیں، رشتوں میں اتنا سارا پیار ہوا کرتا تھا، اتنا سارا احساس ہوا کرتا تھا، وہ وقت واپس لوٹ آئے، اور کاش ہمارے چہروں پہ بھی وہ نورانیت آ جائے جو بیماریوں سے پاک ہو، جو ہم لوگ روحانی بیماریوں سے بس نکل آئیں۔ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، یہاں فرانس میں ہی میری ایک جاننے والی بہت پیاری آپی ہیں، اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہارٹ سرجری پہلے بھی ہوئی تھی، ابھی دوبارہ بھی ان کی سرجری ہوئی ہے۔
اسپیشل آپ لوگوں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ اور عاجلہ دے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے بچوں پہ قائم و دائم رکھے. آمین. یقین کریں میں کوئی اپنی تعریف نہیں کروں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا ایسے دل ہو گیا ہے نا، کسی کو تکلیف میں دیکھا نہیں جاتا، کسی کو پریشانی میں دیکھا نہیں جاتا. کسی کی تھوڑی سی بھی تکلیف دیکھتی ہوں نا تو اتنا دل پریشان ہو جاتا ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے امان میں رکھے. آمین. اور برے لوگوں کے شر سے بچائے. ہمیشہ برے لوگوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں برے لوگوں سے دور رکھ اور ہمارا ساتھ اس دنیا میں بھی اچھے لوگوں میں شامل کر دے اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا. آمین. آج ابو جی کو کہیں پہ لے کے جاتی ہوں نا تو مجھے یقین کرے وہ وقت ہی نہیں بھولتا جب ابو جی مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کبھی پھپھو کے گھر لے کے جایا کرتے تھے، کبھی تائی می کے گھر لے کے جانا، کبھی کہاں پہ لے کے جانا. اور ابو جی جب کام سے گھر آتے تھے نا 2-3 دفعہ مجھے یاد ہے ہمارے سٹی میں جو ہے نا وہ جیسے یہاں پہ ہم لوگ زو میں گئے تھے نا، ایسے ہی وہاں پہ کچھ جانور جو ہے وہ آئے تھے، سرکس لگا ہوا تھا. تو ابو جی نے آتے ساتھ ہمیں کہا فٹافٹ سے بس تیار ہو جاؤ، میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اور ابو جی ہمیں لے کے گئے ساتھ. انسان اپنا بچپن کبھی بھی نہیں بھول پاتا، اپنے والدین کی شفقتوں کو انسان کبھی بھی نہیں بھول پاتا، اور میں تو کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی. آج ابو جی کو کہیں لے کے جاتی ہوں نا تو بڑا دل کرتا ہے بڑے پیار سے انہیں ایک ایک چیز دکھاؤں، جس طرح بچپن میں وہ مجھے دکھایا کرتے تھے، جتنی محبت کے ساتھ وہ بچپن میں مجھے ایک ایک چیز جو ہے نا دکھاتے تھے. یہ دیکھو شیر ہے، یہ دیکھو اتنا بڑا ہاتھی ہے. ابو جی کے ساتھ ہم لوگ گئے نا وہاں پہ، پہلی دفعہ ہاتھی کو دیکھا تو وہ اتنا بڑا سا تھا. تو ابو جی کو میں نے کہا یہ کیا ہے ابو جی؟ تو ابو جی کہتے ہیں یہ ہاتھی ہے نا. اور میری جو چھوٹی والی سسٹر تھی نا وہ بھی ہمارے ساتھ گئی تھی، وہ کہتی ہے نہیں میں نے آگے جا کے اس کو نہیں دیکھنا، مجھے نا ڈر لگ رہا ہے. تو آج ابو جی کو یہاں پہ زو میں لے کے آئے تو مجھے وہ ساری باتیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا یاد آ رہی تھیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ کچھ پل تو مجھے ملے اپنے والدین کی دعائیں سمیٹنے کے، کچھ پل تو مجھے ملے. ہم لوگ جو ہمارے والدین ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا، ہم چاہ کے بھی جتنی شفقتیں، جتنی محبتیں اور جتنی محنت کے ساتھ ہمارے والدین ہمیں پروان چڑھاتے ہیں نا، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے راضی ہو جائے. اور میرے دل کی بہت بڑی خواہش تھی امی ابو کاش کبھی میرے پاس آئیں اور تھوڑی سی ان کی خدمت کر سکوں، اور شاید جنت کی ٹکٹیں اسی بہانے مل جائیں. تو جن کے والدین موجود ہیں خدا را ان کی اتنی ساری قدر کریں، ان کی اتنی ساری خدمت کریں. اور جتنے بھی آپ کے آس پاس آپ کے رشتے ہیں کسی سے بھی حسد نہ کریں، کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں، سنی سنائی باتوں پہ کبھی بھی جو ہے نا یقین نہ کر لیا کریں. اپنے دل کو ہمیں وسیع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی کی خوشیوں بھری لائف دیکھے تو ہم اس کو دعا دیں، نہ کہ ہم اسے حسد کرنے لگ جائیں. کیا پتہ کہ ہم کسی کی خوشیوں پہ خوش ہو جائیں، اس کو دعا دیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا سارا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے بھی بڑھ کر دے دے. یاد رکھیے گا انسان کی نیت جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے. ہم کچھ کر نہ پا سکیں تو ہم کم از کم نیت تو کریں نا اچھے کاموں کی، ہم اچھا بننے کی کوشش تو کریں نا. اور نیت کا پھر پھل جو ہے نا وہ اللہ کی ذات انسان کو ضرور دیتی ہے. جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی نا، جب میرا بچپن تھا اس زمانے میں ٹانگے وغیرہ جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے، رکشے وغیرہ بہت کم چلا کرتے تھے. اور گجرات جب ہم بس سے اتر کے جاتے تھے نا پھپھو کے گھر تو آگے چلنے کے لیے کم از کم سمجھ لیں کہ 30-40 منٹس پیدل چلنا پڑتا تھا اگر تانگا رکشہ جو ہے نا وہ نہیں ملتا تھا. رکشہ تو نہیں، تانگا وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں. تو مجھے بڑا یاد ہے 2-3 دفعہ ابو جی نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اتنا سارا لے کے گئے. میں انہیں کہتی تھی میں چل لوں گی ابو جی. ابو کہتے نہیں تم چھوٹی ہو، تم نہیں چل سکتی، تو تم تھک جاؤ گی. تو میں نے انہیں بہت کہا کہ نہیں ابو جی مجھے اتارے، نیچے اتارے، لیکن نہیں، باپ کی شفقت تھی نا، باپ کی محبت تھی نا، انہوں نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے نا وہ پھپھو کے گھر لے کے گئے. اور کیا کیا میں کہتی ہوں احسان میں یاد کروں، کیا کیا چیزیں جو ہے نا میں وہ یاد کروں. تائی امی اور تائی ابو کے پاس ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے گھوڑے پہ جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے ہمارے گھر. اور ان کے پاس وہاں پہ جانور بھی ہوا کرتے تھے گاؤں میں، تو وہ اتنا ڈھیر سارا کبھی دودھ لے آنا، کبھی کوئی چیزیں، اور آ کے جو ہے نا سارا دن پھر ہمارے ساتھ گزارنا اور شام کو واپس جانا. تو وہ محبتیں، وہ ہر چیز بہت یاد آتی ہے.
یاد رکھیے گا، اگر ہم اس دنیا میں اچھی نشانیاں چھوڑ کے جائیں گے نا، کاش ہم اچھے ایسے اپنے چھوڑ کے جائیں، اچھی نشانیاں چھوڑ کے جائیں، کل کو کوئی ہمیں یاد کرے تو ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے، کل کو کسی کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھیں تو دعا کے لیے اٹھیں، نہ کہ بد دعا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا کر دے، مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے قریب کر لے، آمین۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں نا، اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا سارا ہو جاتے ہیں، کاش یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں، ہمارے دلوں میں نفرتوں کی بجائے محبت پروان چڑھنے لگ جائیں۔ آج ہم نے اپنے دل اتنے سیاہ کر لیے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آہستہ آہستہ انسان کے دل پہ ایک ایک ڈاٹ لگتا چلا جاتا ہے، ایک ایک نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، جب انسان اس طرح کے جسمانی روحانی بیماریوں میں انسان جب روحانی بیماریوں کا شکار بنتا چلا جاتا ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ ڈانٹ لگتے لگتے تو سوچیں کہیں وہ پورے کا پورا دل ہی ہمارا سیاہ نہ ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جائے نا، تو پھر کسی چیز کا اس انسان پہ پھر اثر ہی نہیں ہوتا، پھر وہ کوئی اچھی چیز ہم سن بھی لیں، اللہ معاف کرے، تو اس چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ کاش اس سیاہ دل کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالے، ہم سب کے دلوں کو اس طرح کی گندگیوں سے دھو ڈالے۔ تقریباً ہر ویڈیو کے نیچے ہی کافی زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے ابو جی کے چہرے پہ بہت زیادہ نورانیت ہے، کسی نے پوچھا بھی کیا کوئی خاص وجہ ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس ویڈیو کے بہانے کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید کہ کوئی بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا ایسی بیماریوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی روحانی بیماریوں سے بچا کے رکھے اور بیمار مدینہ بنا دے، بس آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اگر کسی کے پاس اچھی نعمتیں دیکھیں، گڈ بلیسنگز دیکھیں، تو اس کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی نواز، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نوازنے والا، اس کے پاس تو کچھ کمی نہیں ہے، تو پھر سوچیں ہم اس سے کیوں نہ مانگیں جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دنیا جہان کی خوشیاں دے، آمین۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔